دیا اور سب کا شکریہ خوبصورت مطالعہ کرتے ہوئے آج خواجہ پاکستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پروگرام سجایا گیا اور آج کے پروگرام کی صدارت بھی ماشاء اللہ اسلامی مزاحی کونسل کے ممبر علامہ اللہ پر چلا تھا، ان کے یہاں بیٹھے بیٹھے نے تعارف فرمایا کہ سیاحت کے حوالے سے بھی کافی ماشاء اللہ ان کا شوق ہے اور دنیا میں جا کے اسلام پھیلاتے ہیں، تو تصوف سیاحت اور اسلام کا بڑا گہرا تعلق ہے، تو یقیناً یہ بھی اپنے تجربات اور اسلامی نظریاتی کونسل کی کارکردگی بھی آخر میں سنائیں گے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بات جو مجھے اچھی لگی ان کے ملفوظات میں کتابوں میں آتا ہے ان کے حوالے سے تذکرہ کہ ان کے جو مرشد تھے انہوں نے کہا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اعتراض عطا فرمایا کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ میرے پیچھے پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ یاد رکھیں گا یہ تصوف کی باتیں ہوتی ہیں، تجربات کیفیات ہوتی ہے، اس پہ اگر کوئی یقین رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، نہ رکھے تو اس اختلاف کا پورا حق ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں اتباع جو ہے وہ قرآن و سنت کی کرنی ہے۔ یہ اخلاص کرے تجربات ہوتے ہیں، جس کو اچھے لگے تو اپنا لے، نہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لازمی اس کو ماننا ہی چاہیے۔ تو ان کے مرشد نے ان کو کہا کہ آپ جو بندہ صبح کی نماز آج جماعت کے ساتھ میرے پیچھے پڑے گا تو وہ جنتی ہو جائے گا، لیکن ایک یہ راز ہے کہ جو یہ راز کسی اور کو بتائے گا تو وہ جہنمی ہو جائے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے صبح اٹھ کے ایک ایک بندے کی جا کے منت کی، جہاں جہاں تک کہ اس وقت کے حالات کے مطابق پیغام پہنچا سکتے تھے پہنچایا کہ لوگوں جس نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی آج صبح کی نماز آئے جماعت کے ساتھ پڑھ لے میرے مرشد کے پیچھے، اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ جنتی ہو جائے گا۔ سستی جنت ہم سب تلاش کرتے ہیں، جس طرح کوکو صاحب نے کہا کہ بیشتی دروازہ ہے، سال میں ایک دفعہ گزر جاؤ تو جنتی ہو جاؤ، تو لوگ صبح اتنا زیادہ آگے کہ مسجد کا سین بھی بڑھ گیا، اور وہ جب مسجد میں پیر صاحب بعد میں آئے اور مریدین پہلے سے موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کس بندے نے راز جو ہے میرا کر دیا ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی کو پوچھا کہ میں نے تو صرف یہ بات آپ کو بتائی تھی، فرمایا کہ جی میں نے ہی لوگوں کو بتایا، تو فرمایا تو نے دوسری بات نہیں سنی تھی جو میں نے کہا تھا کہ جو یہ راز اوپن کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، تو آپ نے وہاں جو خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا یہ اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں کس طریقے کے ساتھ اسلام بنا، یہ سوچ کے فرمایا کہ حضور اگر ایک معین الدین دوزخ میں چلا جائے بدلے میں حضور علیہ السلام کی اتنی امت جنت میں چلی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک فکر لے کے صوفیاء آئے کہ ہم مشکلات برداشت کر لیں، ہم بھوکے رہیں، اپنے اپنے وطن ہی لوگوں نے چھوڑے۔ یہ حضور علیہ السلام کی آل میں سے تھے، سادات تھے، اور واقعہ کربلا کے بعد سادات نے یہ بات ان کے ذہن نشین ہو گئی تھی حضور علیہ السلام کے خانوادے کی کہ اب ہو سکتا ہے ریاستی اقتدار دور ہوتا گیا، اسلام کو اگر بچانا ہے تو ہم نے سفینوں سے نکال کے دین کو اب سینوں میں دوبارہ ڈالنا ہے، اور پھر اسلامی فلاحی ریاست کہیں منتو بعد ہی قائم آئے گی ہوگی۔ تو وہ جتنے بھی سادات تھے پوری دنیا میں پھیل گئے، اور انہوں کی اولادیں جتنے بھی ہمارے صوفیاء ہیں کہ آپ شجرہ نسب دیکھیں تو یا امام حسن پاک کی اولاد ہے یا امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہے، وہی سلسلہ چلتا ہے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی سادات میں سے ہیں، اور یہاں حسنی حسینی بالکل سید ہے۔ لیکن دوسری بات جو صوفیاء نے یہاں اسلام پھیلایا اس کی بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ نظریہ مساوات لے کے آئے، یہاں پہ اخوت اور رواداری لے کے آئے، کیونکہ یہاں پہ تو یہ گنگائی جمنائی جو تہذیب ہے اس کے اندر ذات پات کا بڑا ایک نظام تھا، اور آج تک کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ ہم جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہمارے اندر بھی ابھی تک اس چیز کی جراثیم کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے، لیکن ان لوگوں نے ختم کیا کہ برہمن اور شودر اگر گٹکے نہیں کھاتے تو خواجہ معین الدین چشتی سید ہو کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ تو ہندو کو اور کیا چاہیے تھا؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ جو بندہ ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے ہم جیسی باتیں کرتا ہے۔ کاش آج کے صوفیاء بھی اس چیز کو سامنے رکھتے، جتنے بھی خانقاہوں کے سجادہ نشین ہیں وہ لوگوں کے ساتھ عام بیٹھتے اور اس طریقے کے ساتھ بات کرتے، تو پھر تو اسلام کا یہی تصوف کا روشن چہرہ تھا، اور حقیقت میں یہ اسلام ہی تھا جو مساوات کے ذریعے تھا۔ اور مجھے ڈاکٹر باقر خاکوانی صاحب یاد آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحبت پہ کروڑا رحمت اور برکتوں پر، جو فرمایا ایک میٹنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ بات بڑی خوبصورت کہی کہ اسپین کے جو صوفی تھے وہ فلسفے میں گم ہو گئے زیادہ، لیکن ہندوستان کے جو صوفی تھے یہ اخلاقیات کی طرف آئے اور اسلام کے عملی نظام کی طرف آئے۔ تو ڈیلیوری دیکھیں کہ اسپین سے اسلام ختم ہو گیا اور ہندوستان میں ہمارا اقتدار تو ختم ہوتا رہا، لیکن اور
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں ایک انگریز گورنر جو تھا برٹش راج میں، وہ پرچم کشائی کی تقریب میں آیا تو اس نے وہاں مسلمانوں سے یہ سوال کیا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان میں حکمرانی کون کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آج کل آپ حکمران ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہاں مغل آئے، تغلق آئے، لودھی آئے، ہم آئے، کل ہمارے بعد کوئی اور آئے گا، لیکن اصل حکمرانی یہ معین الدین چشتی کا ہے۔ تو جو بھی حکمران آتا ہے تو وہ پرچم اس کا بلند کرنے ضرور آتا ہے، اس کے دروازے پہ ضرور آتا ہے۔ تو اصل حکمران تو یہ ٹھہرے کہ اس کے آنے کے بغیر کوئی بندہ حکومت کر ہی نہیں سکتا۔ میں مودی صاحب ہندوستان کا جو متشدد ترین ہندو، یہ ان کا مسلمانوں کا جو قاتل ہے مودی، اس کی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ بھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی افتتاحی تقریبات میں جا کے پرچم کشائی کرتا ہے۔ تو مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک دفعہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس میں اندرا گاندھی گئی تو اس نے پاکستان کو بھی الگ کرنے میں بڑی کوششیں کی، اور مسلمانوں کی دشمن تھی وہ بھی، تو وہاں کے سجادہ نشین نے نا اس کے اوپر مزار کی چادر اس کو پیش کر دی، تو بڑا اس پہ علماء نے کافی سخت جملے ہمارے ہوتے ہیں، تو سجادہ نشین نے کہا کہ میں نے اس نیت کے ساتھ اس کو پہنائی ہے کہ چلو کافر ہی صحیح لیکن شدت کفر میں کمی آ جائے گی۔ تو مودی کے شدت کفر میں بھی اللہ کرے کمی آئے۔ لیکن اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے میں مختصر کروں گا، باقی حضرات نے بھی تفصیل کرنا ہے۔ میں کوکب صاحب کی ایک بات سے میں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اختلاف کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، بہت بڑے آدمی ہیں جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ یہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، تو مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی، آل سعود بھی یہی کام کرتے ہیں، ہمارے گدیوں والے بھی یہی کام کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے چلو بیشتی دروازہ ہے، ویسے قریب بات تو یہی لگتی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ جو مجھ جیسا ہو کہ یہاں سے گزرا وہ جنت میں جائے گا، چلے، لیکن بہرحال اس کو اس طرف لے کے جائے۔ لیکن مجھے بھی لوگوں نے آفر کی کہ آپ آئیں گے، ہمارے وہاں بندے ہیں پولیس، پنجاب پولیس زندہ باد، تو وہ آپ کو اندر لے کے جاتی ہے۔ مساوات کا کنسپٹ تو ختم ہو گیا کہ جب بندے لائن میں لگے ہوئے ہیں 3 دن سے یا 12 گھنٹے سے، تو ہم اسپرچولیٹی میں بھی اگر سفارش اور اقتبا پروری میں آگے، جس طرح میں خادمین حرمین شریفین سے شدید اختلاف کرتا ہوں کہ کعبے کو یا کھولا ہی نہ جائے کسی کے لیے، اور کھولنا ہے تو ہمارے زانی اور شرابی حکمران جو امت کے قاتل ہیں ان کے لیے کعبہ کھول دیا جاتا ہے، اور بڑے فخر سے سارے آ کے کہتے ہیں بالکل صحیح بات، میں کعبے کو اندر سے دیکھ آپ کی درست بات ہے، آپ کی بات صحیح ہے۔ مجھے تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مساوات کا درس دیا، کعبے سے لے کر ہمارے پاک پتن شریف تک سب لوگ کی اقربا پروری میں اور لوگوں کی بندر بانٹ میں، تو پھر درمیان میں سے اسلام تو اٹھ گیا۔ وہ مقصود والی بات ہے کہ اقبال نے مجھے خواب میں آ کے کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے محمود و یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ کہتا ہے اقبال کہتا ہے یہ میں نے شعر برابر کرنے کے لیے کہا تھا کہ پھر میں ایسا نہیں ہے، تو اس چیز سے ہمیں تھوڑا سا بچنا چاہیے۔ اور کوکب صاحب کی اتنی خدمات ہیں، انہوں نے بات صحیح کی کہ میرے پاس ایک آدمی 2 دفعہ آئے، نقشبندی سلسلے میں کہہ رہے تھے کہ ہم پروگرام کرتے ہیں F10 میں، تو جمعرات کو کیونکہ ہمارا اپنا آدمی ہلکا تصوف ہوتا ہے، اکوانی صاحب اور میر صاحب کی مہربانی ہے، ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ صاحب کو بھی اس میں دعوت ہے جی، آن لائن ہوتا ہے تصوف کا بڑا اچھا پروگرام ہوتا ہے، بزرگوں کی ماشاءاللہ بڑی اس میں مہربانی ہے، تو آج جمعرات کو ہوتا ہے، رات کو 9 سے 10 بجے تک گروپ میں اس کا لنک آتا ہے، ضرور شامل ہوا کریں، اسپیشل تصوف پہ گفتگو ہوتی ہے۔ وہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جمعرات کوئی پروگرام ہوتا ہے تو آپ آئے، ایک دفعہ آئے، دوسری دفعہ آئے، تو کیونکہ میرا اپنا وہ سیشن ہوتا ہے اسی میں تو میں نہیں جا سکتا تھا، تو میں نے ان کو کہا آپ F10 میں پروگرام کرتے ہیں، تو F10 میں نے کوکب صاحب کا دیا، وہ ان کا نمبر دیا، میں نے کہا کہ کوکب صاحب F10 میں رہتے ہیں اور آپ صوفی تلاش کر رہے ہیں تو ان سے اچھا صوفی اسکالر کون ہے ضرور جائیں، اور جس طرح یہ کہتے ہیں کہ وہاں جا کے میں نے مکتوبات کے حوالے سے بات کی، تو یہ اچھی بات ہے۔ کوکب صاحب ماشاءاللہ ایک سپریم کورٹ کے وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ مادی طور پہ کامیاب زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اور روحانی طور پہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے بھرپور اور کامیاب زندگی گزاری ہے، اور جس طرح کتابوں کا یہ حوالہ دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ان کو مزید رحمت اور برکتوں سے بھرپور فرمائے۔ آخر میں ایک بات میں اس چیز سے آپ یقیناً سب لوگ میرے ساتھ اتفاق ہی کریں گے کہ ایک تصویریں آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ جو ہمارے خادمین حرمین شریفین نے خانہ کعبہ شریف کی تصویر لا کے بیٹھ کے، جس طرح ہمارا یہ ہے، اور آگے جو انہوں نے وہ کنسرٹ کروایا ہے اور اس میں جو فحاشی اور ریانی اور عورتوں نے جو ڈانس کیا ہے، تو میں کہتا ہوں پاکستان کے پوری دنیا میں کہیں بھی ہوتا تو ابھی تک پاکستان میں اس بندے کو قتل کیا جا چکا ہوتا، اور توہین رسالت اور توہین کعبہ اور کیا نہ کیا لگ چکا ہوتا، اور محمد بن سلیمان اس حد تک گر چکا ہے، وہ جتنا بھی طاقتور آدمی ہے کیا اس کو خوف خدا نہیں ہے؟ چلو ویسے اگر تم کروا رہے ہو یہ دیہائی تو ضرور کرواؤ۔